فورسز کی دتاخیل میں کارروائی 14 بھارتی سپانسرڈ خارج خلاق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع دتاخیل کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ علاقے سے مزید بھارتی سپانسرڈ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم کا شمالی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ دہشت گردی کی عقیدت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارتی سرپرستی میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردی پھیلانے والے فتنۃ ہندوستان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مناسک حج کا آغاز۔ لاکھوں عازمین حج ظہر سے پہلے منی پہنچ گئے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں عازمین حج کل صبح تک منی میں ہی قیام کریں گے اور عبادات میں مصروف رہیں گے۔ عازمین حج آج رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے منی روانہ ہوں گے۔ عازمین حج آج منی میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عازمین 9 ذی الحجہ کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ عازمین 9 ذی الحجہ کو حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے، پھر حجاج کرام سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں ہی وقوف کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس طلب وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں وفاق کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شریک۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ اور میکرو اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری۔ اجلاس میں نئے مالی سال کی معیشت، شرح نمو، زراعت، صنعت اور سروسز سیکٹر کے اہداف بھی منظور کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ تقریباً 4000 ارب روپے اور پی ایس ڈی پی کی مد میں 1000 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد نیو یارک کا دورہ مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سمیت پاکستان کا 9 رکنی سفارتی وفد ٹرین کے ذریعے واشنگٹن پہنچا۔ وفد کا واشنگٹن کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان کے سینئر سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق 9 رکنی وفد 6 جون تک واشنگٹن میں ہی قیام کرے گا۔ وفد امریکی حکام اور تھنک ٹینک کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری دورہ واشنگٹن میں میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وہ بھارت کی آبی جارحیت اور اشتعال انگیزی سے امریکی حکام کو آگاہ کریں گے۔ مودی کو دیکھیں تو لگتا ہے نتن یاہو کی کاپی ہے۔ خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی اور نتن یاہو کی پالیسیاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارت اور اسرائیل کے اقدامات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مودی اور نتن یاہو انتہا پسند ہیں جو نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔ بھارت اسرائیل کی طرح عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان امن کا خیر خواہ ہے اور بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بھارتی عوام بھی پاکستان کے ساتھ امن کے خیر خواہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وزیراعظم کا خط پیش کیا اور انطونیو گوتریس کی جانب سے تحمل، مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دینے والے بیانات اور کوششوں کو سراہا۔ جمہوریت روایات پامال۔ بھارتی سیاسی قیادت مودی سرکار کی پالیسیوں پر برہم بھارتی رہنماؤں کا مودی کی ناکام حکمت عملی پر شدید تنقید کا اظہار۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مودی نے نہ قومی سلامتی کے معاملات پر قوم کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی جمہوری اصولوں کا پاس رکھا۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ سی ڈی ایس جنرل چوہان نے سنگاپور میں جن حقائق کی تصدیق کی، بہتر ہوتا یہ بات وزیر دفاع آل پارٹی میٹنگز میں کرتے۔ وزیر دفاع نے 2 آل پارٹی اجلاسوں کی صدارت کی مگر کوئی وضاحت نہیں دی۔ فوجی معاملات پر بات چیت فوج کر سکتی ہے مگر سیاسی، سفارتی، معاشی پہلوؤں پر پارلیمان کی رائے ضروری ہے۔
भारत दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाते हैं, मगर जमहूरी रिवायात का एहतराम नहीं किया गया। पार्लियामेंट में जिम्मेदाराना बहस आज हद जरूरी है, हुकूमत आवाम को एतमाद में दे। तमिलनाडु में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू हो गया। भारतीय अखबार नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान के करीब आते ही सख्त पाबंदियां आयद कर दी। उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदियां आयद। कराची में एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक कराची में जल्जले के झटके 3 रोज में 20वीं बार महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले की गहराई 40 किलोमीटर और जल्जले का मरकज मेल के शुमाल मशरिक में 15 किलोमीटर फासले पर था। ट्रंप इंतजामिया ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अबूरी तजवीज़ पर काम कर रही है, जिसके तहत ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफज़दा करने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक नई तजवीज़ पेश की, जिसके तहत ईरान को कम सतह पर यूरेनियम की अफज़दगी जारी रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि अमरीका और दीगर आलमी ताकतें एक तफसीली मुआहदे पर भी काम कर रही हैं ताकि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि ईरान को मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेजात पेश कर चुके हैं। अमरीकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक, दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मंसूख करने का हक है। ईरानी सदर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। हम अपने असूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अपने ही घर में कत्ल की जाने वाले टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को उनके घर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम टिकटॉकर को कत्ल करने के बाद फैसलाबाद फरार हो गया, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम की शिनाख्त उमर हयात और काका के नाम से हुई है। वो खुद भी टिकटॉकर है, जबकि मुलजिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया है। IIT इस्लामाबाद ने बताया कि मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए मशहूर ड्रामे लिखने वाली ड्रामा निगार सायरा रज़ा इंतकाल कर गई। सायरा रज़ा का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने से हुआ। मुदाहों और शोबिस शख्सियात की जानिब से गहरे दुख का इजहार। उनके मशहूर ड्रामों में दिल मोम का दिया, मेरे हमसफर और इंतकाम जैसे दीगर ड्रामे भी शामिल हैं।